السلام علیکم۔ وعلیکم میرا السلام سوال ورحمۃ ہے اللہ وبرکاتہ۔ نعم، کہ سجدوں میں جو جیسے آج کا ٹاپک ہے نماز نبوی، تو جی ہاں بالکل۔ سجدوں میں جو پیر رکھنے کی کیفیت ہے، بہت سے ہم نے دیکھا سلفی علماء کو، جب میں اہل حدیث ہوا نیا تو دیکھا کہ ایڑی سے ایڑی چپکی رہنی چاہیے، لیکن اب کچھ علماء کی ویڈیوز دیکھی تو وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کی شرح کو اور ان کی باتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں واضح نہیں ہیں جس میں حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ پیر سے پیر چپکے تھے تو دونوں ایڑیاں پاس ہوں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بھائی وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے، یعنی جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ شیخ صالح عثیمین کا کیا فتویٰ ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن روایت اما عائشہ کی موجود ہے۔ انگلیوں کی کیفیات بھی ذکر ہوئی ہیں روایتوں میں کہ بھئی وہ ہلکی سی مڑی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہوں، ہے نا، اور کیا نام سے دونوں ایڑیاں ملی ہوئی ہوں، میں روایت بتا میں دیتا ہوں موجود ہے۔ دیکھیے زید جی بھائی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ہاں، پھر آپ اس میں اور ڈیٹیل بتائیے گا، اور ان کے سوال کا مین جواب پہ ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث علماء یہ کوئی 4 مسلک کے بعد 5واں مسلک نہیں ہے، یہاں پہ اصولوں میں اتفاق ہے کہ ہم سب کسی بھی ایک عالم سے بندھے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ اور سلف کے منہج پر چل رہے ہیں، مطلب اصولوں میں اتفاق، لیکن مسائل میں کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم نے اس بات کو، یہ مسئلے کو ترجیح دی، یہ بات ان کے نزدیک راجح ہوا، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی 5واں فکس مسلک نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا ایک مسلک ہے، نہیں، نیا مسلک نہیں ہے، یہی طریقہ ہے صحابہ کے زمانے سے، بھئی ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں، ہم کوئی 5ویں امام کے مقلد نہیں ہیں کہ کہیں گے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے، اس میں کہیں اگر مان لیجئے 2 اہل حدیث عالموں میں کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہو گئی، کہ ہاں یہ تو علمی بات ہے، اور یہی تو بات ہے کہ جو لوگ کوشش کریں گے انہیں وہ چیز حاصل ہوگی، یا تو کوئی چیز سنت ہے یا تو نہیں ہے، کون سی بات کس کی بات دلائل کی روشنی میں صحیح ہے وہ دیکھنا ہوگا انشاءاللہ، لیکن منہج میں اختلاف نہیں ہوگا، فارمولا سیم ہے یہاں پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ سوال کے اوپر۔ اب آپ یہ حدیث دیکھیے جو ابن خزیمہ نے جمع کیا، ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن حبان میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، شیخ البانی نے اپنی تحقیق میں بتایا حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فوجدتہ ساجدا راسا عقبیہ، رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے ہاتھ سے ٹٹولا تو چیک کرنے میں وہ کہتی ہیں فوجدتہ، میں نے پایا انہیں ساجدن، سجدہ کرتے ہوئے، راسا عقبیہ، کہ ایڑیاں ملی ہوئی تھی، مستقبلاً باطراف اصابع القبلہ، جو انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ تھی، قبلہ کی طرف تھی، اور ایڑیاں ملی ہوئی تھی۔ یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے، لیکن جو دوسری حدیث ہے اس موضوع پر، یہاں پہ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر میں پایا کہ نہیں تھے، من الفراش، بستر میں نہیں تھے، فالتمستہ، تو میں نے انہیں تلاش کیا، فوقعت یدی علی بطنی قدمیہ، میرا ہاتھ ان کے قدم کے اندرونی حصے پر لگا، میرا ہاتھ یدی، یدانی نہیں دیا ہے، ایک ہاتھ ان کے قدموں کے اندرونی حصے پہ لگا، چھوا، وہوا فی المسجد، وہ مسجد میں تھے، وہما منصوبتانی، اور دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک ہاتھ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پاؤں تھے، تو دونوں پاؤں پر ایک ہاتھ چھوا، مطلب ہاتھ ٹچ ہوا دونوں پاؤں پر، اور دونوں پاؤں منصوبتان کھڑے تھے، اور ایک ہاتھ دونوں پاؤں کو چھو رہا ہے، تو اس میں ایک انڈائریکٹ دلیل ہے۔ انڈائریکٹ دلیل کس بات کی؟ کہ وہ دونوں پاؤں اتنے قریب تھے کہ ایک ہاتھ سے 2 پاؤں کیسے ٹچ ہوئے؟ اگر دونوں دور دور ہیں تو پھر تو دونوں پاؤں ٹچ ہی نہیں ہوں گے، ایک ملے گا پھر دوسرا ملے گا، لیکن دونوں کیسے ملے، ایک ہاتھ سے دونوں پاؤں کیسے ٹچ ہوئے؟ تو یہ ایک دلیل ہے جس میں تھوڑا سا انڈائریکٹ دلیل ہے صحیح مسلم کی، لیکن یہ جو دلیل ہے اس کے اندر تو واضح طور پر ہے کہ راسن عقبیہ، تو یہ کلیئرلی راسن یعنی جڑے ہوئے تھے۔ ہاں تو یہ بات ہمیں مل رہی ہے یہاں پر، اور ساری باتیں جو یہاں، جی ہاں ٹھیک ہے۔ اب اس میں شیخ آپ مزید بتائیے، شیخ شعبان۔ ہاں اس میں اس میں بس اتنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک مسلک کا قائل ہے کیا کہ وہ ملانا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ہے علماء کا مسئلہ، علماء نے بیان کیا ہے کہ کیا نام سے ملانا اور نہ ملانا دونوں، لیکن ملانا مسنون ہے، ملانا مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کی روایت ہے تو یہ مستحب ہے، یہ سنت کا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ملاتا ہے تو اس کی نماز پہ صرف اتنا اثر پڑے گا اس کی نماز اس سے کہ بھئی وہ اس کا اجر نہیں پائے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی نماز غلط ہو جائے گی، بس